اچھا سلوک کرے, آپ اس کو پروٹیکشن دے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. بیوی کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دی. تو آج ہم ان چیزوں کو بالکل بھی نہیں جانتے, نہ جاننے کی کوشش کرتے, نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت ساری جگہوں میں دیکھا جاتا ہے کہ شوہر اپنے بیوی پہ ظلم کرتا ہے, تو کہیں کہیں دیکھا جاتا ہے بیوی اپنے شوہر پر ظلم کرتی ہے. ارے بھائی یہ ذمہ داری کا رشتہ ہے, اور یہ وہ رشتہ ہے جو جنت تک جائے گا, اور یہ وہ رشتہ ہے جو توڑنے پر ابلیس سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. ابلیس وہ بڑا شیطان, وہ اپنے کارندوں سے کارگزاریاں لیتا ہے کہ بتاؤ آج تم نے کیا کیا, آج تم نے کیا کیا. تو سب کی کارگزاری وہ سنتا ہے. ایک شیطان کہتا ہے میں نے آج میاں اور بیوی میں جھگڑا کرا دیا, تو ابلیس کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے شاباش, آج تم نے کوئی اچھا کام کیا. یہ بہت ہی حساس رشتہ ہے, آج ہم نہیں سمجھتے. یہاں تک کہ اچھے اچھے دیندار جن کو ہم کہتے ہیں, ان گھرانوں میں بھی میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں, اور ساس اور بہو کا جھگڑا ہوتا رہتا ہے. بھئی دور صحابہ کا ایک واقعہ آپ دکھاؤ کہ اس میں ساس اور بہو کا جھگڑا ہوا, ایک واقعہ دکھاؤ, نہیں ملے گا آپ کو. تو پھر ہمارے دور میں کیوں جھگڑا ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ صحابہ کے دور میں دین تھا اور ہمارے اندر دین نہیں ہے. جہاں واقعی اور حقیقی دین ہوگا وہاں یہ جھگڑے نہیں ہوں گے. اسی طرح اپنے اولاد کے تئیں بہت ساری ریسپانسبلٹیز ہے, ذمہ داری ہے. ہم اپنی اولاد کے تئیں جو ذمہ داری ہے وہ ادا ہی نہیں کرتے. بھائی سب سے بڑی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی ایمان کی حفاظت کرو. ایک باپ پر, ماں پر سب سے بڑی ذمہ داری اپنی اولاد کی ایمان کی حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسے واقعات رکھے ہیں. حضرت لقمان کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے رکھا. لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. لقمان نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تم اللہ کے ساتھ شریک مت کرنا, إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اور یہ گفتگو ایز اٹ از قرآن میں کیوں لیا؟ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے, مقصد آپ کے اندر بھی یہ فکر ہونی چاہیے جو فکر لقمان کے اندر اپنے بیٹے کے لیے تھی. لقمان کے اندر فکر تھی کہ میرا بیٹا کبھی شرک کی طرف مائل نہ ہو جائے. تو لقمان نے نصیحت کی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو شرک سے بچائے, کفر سے بچائے, ان کو ایمان کی تعلیم دیں. اور اسی وجہ سے ہمارے اکابر نے, ہمارے بزرگوں نے مکاتب کا نظام قائم کیا تاکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی ایمان کی حفاظت ہو سکے. یہ مکاتب کا نظام وہ نظام ہے جس میں ایمان کا جو بیج ہے وہ آپ کے بچوں کے سینے کے اندر ڈالا جاتا ہے. مکاتب کا نظام وہ نظام ہے جس میں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو اللہ کا تعارف کرایا جاتا ہے. مکاتب کا نظام وہ نظام ہے جس میں آپ کو اور آپ کے بچوں اور بچیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا جاتا ہے. یہ وہ مرحلہ ہے. آپ ان علاقوں میں جاؤ جن علاقوں میں مکاتب کا نظام نہیں ہے, تو پتا چلے گا کہ اس علاقے کے جو بچے بڑے ہوتے ہیں نہ وہ کلمہ جانتے ہیں, نہ وہ نماز جانتے ہیں, نہ وہ وضو کرنا جانتے ہیں, نہ وہ فرض غسل کرنا جانتے ہیں, کچھ بھی نہیں جانتے. ایسے علاقے بھی ہیں کہ مسلمان ہیں لیکن 5 وقت نماز کی تو بات دور کی ہے, جمعہ تک نہیں پڑھتے, روزے بھی نہیں رکھتے. آپ اگر اس کا سبب تلاش کرنے جاؤ گے تو سبب یہی ملے گا کہ ان کو بچپن میں وہ دینی تعلیم نہیں ملی جو تعلیم ہمارے مکاتب میں دی جاتی ہے. یہ مکاتب کا نظام وہ نظام ہے کہ ایمان کا بیج آپ کے بچوں کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. اس لیے اس نظام کی قدر کرو, مکاتب کے نظام کو مضبوط بناؤ. مکاتب کے جو اساتذہ ہیں ان کی تنخواہ اچھی دو, اچھے ویل ٹرینڈ اور اچھی تربیت یافتہ معلمین کو اب رکھو. اور جیسے آپ اسکول کے تعلیم کی روزانہ نگرانی کرتے ہو ویسے مکاتب کی تعلیم کی بھی نگرانی کرو. یہ وہ تعلیم ہے جو آپ کے بچے کو صحیح معنی میں ایماندار بنائے گا. یہ وہ تعلیم ہے جو ایمان کی حفاظت کرے گی.
اس لیے مکاتب اور مکاتب کی جو تعلیم ہے اس کے بارے میں آپ کو حساس ہونا ہے. مکاتب میں آپ کے بچوں کو اخلاق کی تعلیم دی جاتی ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے، ذہن سازی کی جاتی ہے، کیسے بڑوں سے بیہیو کرنا ہے وہ سکھایا جاتا ہے، ماں باپ سے کیسے بیہیو کرنا ہے وہ سکھایا جاتا ہے، اساتذہ سے کیسے بیہیو کرنا ہے وہ سکھایا جاتا ہے، اخلاق کی تعلیم دی جاتی ہے. اس لیے مکاتب اور مکاتب کا جو نظام ہے اس پہ آپ بہت توجہ دو، اس پہ جتنا انویسٹ کرنا ہے کرو، کیونکہ مکاتب اور مکاتب کی تعلیم میں بچوں پر جو آپ انویسٹ کریں گے وہ بیکار نہیں جائے گا، وہ 700 فی سبیل اللہ ہے، وہ قیامت کے دن آپ کو مکمل بلکہ 700 گنا زیادہ کرتے لوٹایا جائے گا. سبحان یہ وہ نظام. تو اپنے بچوں کو دیندار بناؤ. حدیث میں آیا ہے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو. 7 سال کی عمر ہو گئی بچی کی اس کو نماز پڑھاؤ، نماز کا حکم دو. ابھی ڈانٹنا نہیں ہے، مارنا نہیں ہے. آپ جب مسجد میں جا رہے ہو ساتھ میں بچے کو بھی لے کے جاؤ، یا ماں جب گھر میں اکیلی نماز پڑھ رہی ہے تو بچے کو بھی ساتھ میں کھڑا کر دے. 3 سال تک یہ مشق کرنی ہے. اور جب 10 سال کا ہو جائے گا بچہ یا آپ کی بچی اور یہ 3 سال کی پریکٹس سے ابھی نماز کی عادت نہیں لگی تو اس وقت کہا گیا اب فزیکل پنشمنٹ دو. اگر نماز نہیں پڑھتا، نماز کی عادت نہیں بنی تو فزیکل پنشمنٹ دو. ہم کتنے ماں باپ اس میں عمل کرتے ہیں؟ اسی طرح ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے جب بلوغیت میں پہنچ جائے، بلوغیت تک پہنچ جائے، یعنی وہ بالغ ہو جائے، ان کے اندر کچھ نئے ایموشنز آ جائے، یعنی بچے 12-13 سال کی ہو جائے، اس وقت آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو آنے والی جو زندگی ہے اس کے بارے میں اویئر کرو، ان کو نصیحتیں کرو کہ تمہارے اندر اور تمہارے ایموشن میں تبدیلی آئی ہے، تم اپنے اس ایموشن کی حفاظت کرنا، کسی بھی طرح جنسی اور سیکشوئل گناہ میں مبتلا مت ہونا. ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھائے، ہر ماں کی ذمہ داری ہے اپنی بچیوں کو سمجھائے. آج عام اختلاط کا دور ہے، مردوں اور عورتوں میں عام اختلاط ہوتا ہے، اس میں نظروں کی حفاظت کرنی ہے، دل کی حفاظت کرنی ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے. اور ہم اور ہمارا معاشرہ اس بات سے بالکل ناشنا ہے. مسلم گھرانوں میں جس قدر زنا کے واقعات بڑھ رہے ہیں ڈر لگتا ہے. جس قدر زنا کے واقعات ہو رہے ہیں، ہم وہ قوم ہیں جن کو بتایا گیا کہ زنا کرنا تو دور کی بات ہے، لا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ. لیکن وہ معاشرہ آج زنا میں مبتلا ہے. ہم کیسے لوگوں کے سامنے آئیڈیل بنیں گے، کیسے نمونہ بنیں گے؟ امت محمدی کو تو نمونہ کہا گیا. امت محمدی کو دیکھ کر لوگ اس دین کو قبول کرے، لوگ اس راستے کو پہچانے. آج ہم صحیح راستے پہ نہیں ہیں. بچوں کی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. جب بچے 10, 11, 12 سال کے ہو جاتے ہیں ان کی کاؤنسلنگ ضروری ہے. آپ نہیں کر سکتے، کسی اچھے عالم سے کروائیے. ساتھ میں بچوں کے ہاتھ میں اسمارٹ فون دینا آپ چھوڑ دیں. ہم اپنے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں اسمارٹ فون دے دیتے ہیں. کلاس 7 سٹینڈرڈ میں، 8 سٹینڈرڈ میں، 9 سٹینڈرڈ میں بچہ یا بچی پڑھ رہی ہے اور ہم ان کے ہاتھ میں اسمارٹ فون اٹھا کے دے دیتے ہیں. وہ اپنا وقت برباد کرتے ہیں، اپنی جوانی برباد کرتے ہیں، گناہ کماتے ہیں، اور ہم بالکل ان چیزوں کو ٹریس نہیں کرتے. بچوں کو موبائل دینے سے اپنے آپ کو روکو. بچوں کے ہاتھ میں بالکل موبائل نہ جانے پائے. اپنے بچوں اور بچیوں کو ان کے دلوں میں خدا کا خوف ڈالو کہ تمہیں اپنے نظر کی حفاظت کرنی ہے، تمہیں اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، تمہیں اپنے خیالات کو پاک کرنا ہے. شیطان تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، شیطان تمہیں راہ بھٹکانے کی کوشش کرے گا. تمہارے غلط جو فرینڈ سرکل ہوتا ہے، تمہارے فرینڈ سرکل میں جو غلط چیزوں کے شکار جو دوست ہیں تمہارے، ان کو تو دوست بنانا نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی کلاس میٹس ہوتے ہیں، وہ تمہیں غلط راستہ دکھانے کی کوشش کریں گے، وہ تمہیں پورن ویڈیو دکھانے کی کوشش کریں گے، وہ تمہیں حرام ریلیشن شپ کی طرف بلائیں گے. تم اپنے آپ کی حفاظت کرنا ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو یہ سمجھائیں. ہم یہ سمجھاتے ہی نہیں. یہ گھریلو نظام ہے، آپ کو اپنے بچے اور بچیوں کی تربیت کرنی ہے. اسی طرح فیملی میں بھائی رہتے ہیں، بہنیں رہتی ہے،
ان میں کوئی جھگڑا نہ ہونے پائے. آپسی جھگڑے کو آپ علیہ السلام نے کفر فرمایا. آپسی جو جھگڑا ہے مسلمانوں کا آپسی جھگڑا یہ کفر ہے. لا تضربوا بعد لا ترجعوا بعد کفارا. آپ علیہ السلام نے اپنی آخری جو آپ کی جو حج ہے اس حج کا جو خطبہ ہے اس میں آپ نے فرمایا تھا لا ترجعوا بعد کفارا. میرے بعد تم لوگ کفر اختیار مت کر لینا. کیسے؟ یضرب بعضکم رقاب بعض کے گردن مار کر یعنی آپسی جھگڑا کر کے تم لوگ کافر مت ہو جانا. آپسی